السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید ہے آپ کو ہنسی بھائی ڈراماز چینل میں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کورلش عثمان ڈرامے کی قسط نمبر 192 کے بارے میں اور اس کے پہلے ٹریلر کے بارے میں۔ یہ ویڈیو خاص طور پر اس چیز پر روشنی ڈالے گی کہ وہ کون سے حالات ہوں گے جو کہ ایپرز کو کلیڈوس کے خلاف خود میدان میں لے کے آئیں گے، اور اس کے علاوہ ایک نیا کردار جو کہ عثمان بے کے قبیلے کے اندر شامل ہوا ہے، تو وہ دراصل ایک منافق ہے اور اس کا راز کیسے کھلے گا، اور آنے والی قسط میں ترگت کا سامنا عثمان کے کس سپاہی سے ہوگا جسے دیکھ کر آپ لوگ بہت زیادہ حیران رہ جائیں گے۔ ایک پرانا جنگجو بھی اس قسط میں واپس آئے گا، تو یہ کون ہوگا؟ اور کچھ دن پہلے انگن التان نے کورلش عثمان کے ایک ٹریلر کو لائک کیا جس سے شائقین میں ہلچل مچ گئی۔ کیا اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ اس طرح جلال ایل نے ایک تصویر پوسٹ کی جس میں کئی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ ویڈیو کے آخر میں ہم ان سب پہلو کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ اور گزشتہ قسط میں عثمان نے کوچار کو ختم کر کے یہ ثابت کر دیا کہ کائی قبیلہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ اور ادھر سے اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو جو کلیڈوس ہے وہ بورسا کا واحد حکمران بن گیا ہے اور اس کی نظریں بازنطینی تخت پر ہے، وہ بازنطینی سردار کو مارنا چاہتا ہے۔ اور ادھر سے عثمان بے اور ایپرز کے درمیان جو اتحاد قائم ہوا تھا وہ اب کلیڈوس کی چالوں میں رکاوٹ بننے والا ہے، کیونکہ ایپرز جانتا ہے کہ اگر کلیڈوس عثمان سے نپٹ لیتا ہے تو اس کا اگلا ہدف وہ خود ہی ہوگا۔ اس لیے ایپرز اب کلیڈوس کو روکنے میں دلچسپی رکھتا ہے، نہ صرف عثمان سے معاہدے کی وجہ سے بلکہ اپنی سلطنت کے تحفظ کے لیے بھی۔ ادھر عثمان بے نے صوفیہ کو جانے کی اجازت دے دی ہے، اور جیسا کہ ٹریلر میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جائے گی اور ایپرز سے جا کر مدد مانگے گی۔ اب صورتحال کچھ یوں ہے کہ عثمان، صوفیہ اور ایپرز تینوں ایک محاذ پر کلیڈوس کے خلاف متحد ہو جائیں گے۔ اور اس سچویشن کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ آنے والی قسط میں جب یہ تینوں پہلی بار کلیڈوس سے ٹکرائیں گے تو وہی صوفیہ مار دی جائے گی اور اس کا کردار ختم ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں یاغد کی، جو کہ کوچا بے کا بھائی ہے اور نیا کردار ہے۔ وہ کلیڈوس کے ساتھ اتحاد کر چکا ہے اور عثمان کی ہر چال پر نظر رکھے گا، لیکن یہ سازش زیادہ دیر تک نہیں چلے گی۔ غالب امکان ہے کہ اختتام بورسا کے محاصرے پر ہو تو ڈرامے کا معیار بلند ہو جائے گا۔ تاریخی طور پر جب عثمان نے بورسا کا محاصرہ کیا تو وہاں کا گورنر ایرونس جو تھا، نہ کہ کلیڈوس، اور فتح کے بعد وہ اسلام لے آیا تھا۔ ترگت کی بات کریں تو اس کا سامنا ایک ایسے سپاہی سے ہوگا جسے دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ جیسا کہ ٹریلر میں دکھایا گیا ہے، جب وہ اس کا سامنا کرے گا تو اس کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ اس کا مقابلہ لگتا یہی ہے کہ زرکوتائے سے ہوگا اور وہ بامسی کی تلواریں لیے نظر آئے گا۔ آنے والی قسط میں چھوٹا سا وقت کا جو چھلانگ بھی متوقع ہے، وہ سولگا آغا کی واپسی بھی، جو ہمیشہ سیزن کے اختتامی اقساط کے لیے مخصوص رہتا ہے۔ اب رہا سوال انگن التان کے ٹریلر کو لائک کرنے کا، تو یہ اس لیے تھا کہ وہ چنگیز ہوشک یعنی ترگت کا دوست تھا۔ اس نے اپنے دوست کی حمایت کی تھی، اس میں کوئی ڈرامائی کردار نہیں تھا۔ عبد الرحمن غازی کی پرانی تصویر پر شور مچنے لگا کہ شاید وہ واپس آئیں گے، لیکن پرانا اداکار اگر سیٹ کی تصویر لگائے تو اس کا مطلب واپسی نہیں ہے۔ ان تمام لوگوں کی واپسی بہتر نہیں ہوگی جن کی موت پہلے ہو چکی ہے۔ اب ان کرداروں کو یہاں پہ دکھانا چاہیے جن کی شہادت دکھائی نہیں گی، جیسا کہ کورلا بھوگی۔